اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم جميع الشهداء الكربلاء ورحمة الله وبركاته. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وحب زیارت الحسین علیہ السلام. ماہ ازا، ماہ حیات اسلام، ماہ حیات قرآن، ماہ بقاء کعبہ، ماہ اسیری زینب کبریٰ، ماہ شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، ماہ یتیمی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور محرم الحرام کی مناسبت سے آپ تمام عزاداران سید الشہداء کو عرض تسلیت پیش ہے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچے اور صحیح اور ریئل عزاداروں میں قرار دے، اور ہماری عزاداری، ہمارا رونا، ہمارا رلانا، ہمارے گھروں میں فرش عزا کا بچھنا اور فرش عزا پہ بیٹھنا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان آنسوؤں کو رومال فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما دے. اور جو کوئی ایک آنسو اپنے مرحومین کے نیابت میں بہاتے ہیں اور جب عزاداری کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کے جانب دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو، ان آنسوؤں کو آب کوثر کی صورت میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے ہمارے مرحومین کو پلانا نصیب فرما دے انشاءاللہ. واقعہ کربلا کو مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں، میسیجز اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ درس زندگی ہے پیام کربلا، بقاء حیات ہے کربلا کے اندر، اور حلال مشکلات ہے کربلا، اور ایک عظیم یونیورسٹی ہے کربلا، اور زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے کربلا. لیکن ہم اس پروگرام میں واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو سلوگنز انہوں نے بیان کیے، جو رجز انہوں نے پڑھ لیے میدان میں جانے کے بعد، مقتل میں اپنے انٹروڈیوس کرتے ہوئے، اپنا تعارف کرتے ہوئے، یا زین فرس سے زمین پر جب گرے اور آخری پل جب ان کو ایک مہلت دی جاتی تھی وصیت کی، یا امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے پر تشریف لاتے اور ان سے آپ خواہش فرماتے کہ کوئی آخری خواہش ہو، کوئی وصیت ہو تو بتا دے، تب یہ سلوگنز انہوں نے بیان کیے، یہ رجز پڑھ لیے. ہم ان کی تشریح اس پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نافع بن ہلال بجلی کا بتایا، ہم نے حبیب ابن مظاہر کا بتایا، اور اسی طرح اس پروگرام میں ہم نے حضرت شہزادہ علی اکبر کا بتایا، انس بن مالک کا بتایا، بے شمار اصحاب کا ہم نے ذکر کیا. اور اب ہم بیان کر رہے ہیں غیرت کا پیکر، وفا کا مرکز، علی کا شیر، قلب زینب کا سکون، اور بازوئے حسین بن علی علیہ السلام، اور سقائے کربلا، باب الحوائج قمر بنی ہاشم نے جو رجز پڑھی، اس رجز کی گہرائیوں میں جا کر جو میسیجز ہے، جو پیغامات ہے، اس کو آپ تک پہنچا کر ہم اپنے وجود کو ابوالفضل العباس کے اس رجز سے منور معطر کرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ، اور اس کے بعد اپنے پرابلمز کو دامن ابوالفضل العباس کو تھام کر سولو کرنے کی ہم کوشش، اور ہماری عاقبت انشاءاللہ باب الحوائج کے ضمانت میں
بخیر ہوگی۔ بہت زیادہ اشعار اور رجز آپ نے پڑھے، مگر جو بہت زیادہ جس کے اندر میں سمجھتی ہوں میسیجز ہے میرے لیے، آپ کے لیے ایک معرفت کا دریا ہے جس رجز کے اندر۔ یہ وہ رجز ہے جس میں آپ نے بازو کٹنے سے پہلے نہر فرات پر آپ نے یہ رجز پڑھی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 میں یہ موجود ہے، اسی طرح قاموس الرجال میں بھی ہے، اور اسی طرح بحار الانوار جلد نمبر 45 میں بھی یہ رجز جو ہے آیا ہے، جس میں ابوالفضل العباس ام البنین کا لال علی کا شعر اس لشکر سے مخاطب ہو کر جو ہے آپ فرما رہے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی، پروردگار عالم کی عظمت کی قسم، تم اگر میرے بازو کو قلم کر دو، تم اگر میرے پورے وجود کو ریزہ ریزہ کر دو، انی احامی، بے شک میں علی کا شیر ہوں، میں دفاع کروں گا، میں لڑوں گا، میں فائٹ کروں گا، میں حمایت کروں گا، میں مدافع بنوں گا، ابداً، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے جسم میں یہ خون دوڑ رہا ہے، جب تک اللہ مجھے مہلت دے گا، عن دینی، میں اپنی دین کی حامی بنا رہوں گا اور دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ اور میں نے اس میں پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہی جملہ ہمیں آپ کے والد امام علی علیہ السلام کو جب رسول خدا نے بیان فرمایا کہ علی میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں، ماہ خدا میں، اللہ کے مہمانی کے مہینے میں، آپ کو مسجد کے محراب میں ضرب شمشیر سے آپ کے سر کو زخمی اور آپ کے سر ہی کے خون سے آپ کے چہرے کو خضاب کر دیا جائے گا۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کون ہوگا، کیا ہوگا، میرا علاج ہوگا، میں زندہ بچوں گا نہیں بچوں گا، آپ نے ایک سوال کیا، کیا میرا دین بچے گا؟ دیکھیے یہ اسی علی کے فرزند ہیں کہ آج نہر فرات پر کھڑے ہو کر یہ رجز پڑھ رہے ہیں کہ تم مجھے ریزہ ریزہ کر دو، میرے بازو قلم کر دو، میں دین کی حمایت سے دستبردار کبھی بھی نہیں ہوں گا۔ اور انہی کے مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ سے نکلتے ہوئے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں اور دین کا چرچا ان کے زبان کے حد تک محدود رہ چکا ہے۔ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اپنے نانا نبی کی سیرت کو، اپنے بابا علی کی سیرت کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں مدینہ کو ویران کر کے کربلا آباد کرنے چلا ہوں۔ حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی ہاشم کہ اس رجز پر میں اگر آج عمل کروں اور آپ اگر اس کے لیے رول پلے کر دیں تو مجھے اور آپ کو کون سے ایسے سٹیپس اٹھانے ہوں گے، کون سا ایسا قدم اٹھانا ہوگا جس کے بعد ہم واقعی پراؤڈلی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے حامی بنے اور آپ کے ظہور کے لیے زمین ساز ثابت ہو، آپ کی اولاد، آپ کے پورے فیملی ممبرز اور آپ کا گھر، حضرت عباس کے اس رجز پر عمل کر کے جس طرح وہ حسینی قلعہ تھا، آج آپ اپنے گھر کو مہدوی قلعہ بنا دے، ایسے سرکل کی جب امام زمانہ چاہیں آپ کے گھر پہ تشریف لائیں اور آل ٹائم، یعنی آپ لائف ٹائم جو ہے امام زمانہ کے آمد کے لیے تیار ہو، مہلت مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 3 چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ دین کیا ہے اور دین کی کوالٹیز کیا ہے، دین کی خصوصیات کیا ہے، کہ میں ان کوالٹیز کے بنیاد پر اپنے دین کو چوز کر لوں، انتخاب کر لوں۔ بہت سارے ہیں دنیا میں، آپ فیس بک پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ تو داعش بھی پڑھتے ہیں، جھنڈے پر لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے، اور مسلمان کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے تکبیر وہ بھی دیتے ہیں۔ جس تکبیر اور شہادتین کا پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا
عباس کی سیرت پر چلتے ہوئے، غیرت عباسی کو اپنے پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ دین عباس کی نظر میں کیا چیز ہے، دین کی کوالٹی عباس نے کس چیز کو انٹروڈیوس کیا ہے، کس چیز کو بیان کیا ہے، یہ ایک. اور دوسری یہ کہ کون سے ایسے تھریٹس ہے، خطرات ہے جو دین کو لاگو ہے. اور تھرڈ یہ کہ کس طرح آج میں آپ جو کینیڈا میں، آپ جو یو کے میں، آپ جو یو ایس میں، آپ جو انڈیا، پاکستان، کربلا، ایران، ہم جو ہوئے، ہم کس طرح اپنے دین کی حفاظت کریں. یہ ٹرائنگل آپ یاد رکھیے گا، دین کی خصوصیات اور یہ کہ دین کو جو تھریٹس ہے وہ کیا ہیں، اور تھرڈ یہ کہ دین کی حمایت ہم کیسے کریں اور دین کو کیسے سیف رکھیں اور دین کو کیسے آپ بچائیں. سب سے پہلے قرآن کو آپ کھول لیجئے گا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن صامت اور قرآن ناطق، یہ ایک پرندہ ہے جس کو دو پروں کی ضرورت ہے. دیکھیے نا، ایک پر کے ساتھ پرندہ اڑان نہیں لے سکتے. اسی طرح مسلمان قرب الہی کمال تک پہنچنے کے لیے نبوت اور امامت کے جب تک دونوں پروں کو آپ تھامو گے نہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں کو، قرآن صامت اور قرآن ناطق، علی اور اولاد علی کو جب تک آپ ان کی ولایت کو سمجھتے ہوئے ان کی سیرت پر نہیں چلو گے، آپ کے لیے دیندار بننا پاسبل نہیں ہے. سو قرآن کریم کو کھول لیجئے گا. قرآن میں دین ابراہیمی، دین محمدی، پروردگار عالم نے جس دین کو انتخاب کیا، ان الدین عند اللہ اسلام، اس اسلام کی کوالٹی کہ جس کا دفاع عباس اس انداز میں کر رہے کہ عباس نے کہا مجھے ریزہ ریزہ کر لو، میرے بازو کو قلم کر دو، انی احامی لدینی ابداً، میں تا ابد قیامت تلک اپنے دین کے لیے حامی بنا رہوں گا. اس دین کی کوالٹی. قرآن کو کھولو تو سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 30 بہت اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی. نمبر 1 سب سے پہلی کوالٹی جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کو صحیح طرح سمجھنا ہے. دین کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ بینگ نیچرل، فطرت کے مطابق ہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اپنے آپ کو لے جاؤ، اپنے آپ کو متوجہ کرو. اس آیت میں خدا فرما رہے اس پروردگار عالم کی طرح اپنے لیے خالص نیچرل بناؤ، جس نے تمہاری ہدایت کے لیے فطرت پر بنیاد، نیچرل پر بنیاد دین کو متعارف کرایا. آپ دیکھ لیجئے اسلام میں شادی کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اسلام میں بزرگوں کا احترام جو بتایا گیا ہے، ایون اسلام میں جو مسواک اور دانتوں کے صفائی کے حوالے سے جو احکامات بیان ہوئے، اے ٹو زی آپ دیکھ لیجئے گا فطرت کے مطابق جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس اسلام میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا احکام، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آپ کے فطرت کے مخالف ہو. دنیا میں ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم جب جاتے ہیں یا کچھ ہمارے دوسرے ریلیجن سے لوگ ہیں جو خود پریشان ہیں کہ میرے ریلیجن نے، میرے مذہب نے، میرے دین نے مجھے کچھ ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے جو میرا دل کبھی مانتا نہیں ہے. واحد دنیا میں اسلام ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ کچھ کرو تو آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے. اسلام آپ کو شراب نوشی سے منع کرتا ہے، اور شراب پینے کے بعد جو حالت، جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے محرم نامحرم، آپ کو اپنی بہتری اور اپنا نقصان، آپ کو ایون اپنا جو مقام ہے، آپ کی اپنی اصلیت ہے وہ بھی آپ بھول بیٹھتے ہو، اور بعد میں آپ پچھتاتے ہو کہ میں نے اس حالت میں ایسا کیا کہہ دیا، ایسا کون سا قدم میں نے اٹھا لیا. اسلام نے آپ کو منع کیا کہ مرد جو ہے گولڈ یوز نہیں کر سکتے. آج سائنس نے اس بات کو پروف کر دی کہ جینٹس اگر جو ہے گولڈ یوز کرتے تو ان کے رگوں میں وہ
خون وہ بلڈ جو ہے جم جاتا ہے. دیکھیے نا ہر چیز فطرت کے عین مطابق ہے. ریشمی لباس اگر جینٹس نہیں پہن سکتے اس کے وجہ آج اسلام بتا رہے. جو کوالٹیز شادی کے لیے نکاح کے لیے بیان کیا گیا ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر ان کوالٹیز کو آپ معیار نہ بناؤ اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق کر لو تو 90% وہ شادی کامیاب نہیں رہتی. تو یہ ایک پہلی کوالٹی کہ وہ دین جو فطرت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, وہ دین جو فطرت کے مطابق ہو. ایک ایگزامپل دوں, میں افریقہ میں کہیں گئی تھی تو وہاں پر کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جنگل میں, وہ افریقن مطلب کچھ لوگوں کی یہ ماننا تھا جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے, بہرحال جو ان کے آبا و اجداد نے ان کو بتایا کہ 40 days کے لیے آپ کو جنگل میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر کچھ ایسی چیزوں کو آپ کو کھانا ہوگا جن کو کھانے کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ حلال اور حرام کے معیار کو دین اسلام میں دیکھ لے. اور سیکنڈ چیز کوالٹی دین کے لیے جو بیان ہوا ہے سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 30 میں, خدا دوبارہ بیان فرما رہے دوسری کوالٹی, ذالک الدین القیم. دین اسلام وہ دین ہے جو بہت زیادہ مستحکم ہے. ہر چیز کے لیے دلیل, فلسفہ اور حکمت بیان ہو چکی ہے, اور اگر کسی چیز میں حکمت بیان نہیں ہوئی ہے تو وہ مصلحت کے بنیاد پر ہے, لیکن یہ کہ انسانوں کے لیے نقصان کبھی بھی نہیں ہے. یہ ائمہ طاہرین ہر مسئلے کے فلسفہ اور حکمت کو بیان کر لیتے. اور تیسری کوالٹی یہ ہے دین مکمل ہو, کمپلیٹ ہو, کسی چیز کی کمی اس کے اندر نہ ہو. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 3 جو یوم غدیر نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کسی چیز کی کمی نہیں ہو. اسی لیے وجہ یہ ہے کہ آج ایون آپ سمندر میں بھی جائے اس کے احکامات کو مجتہدین دین سے لیتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں. آپ آسمان پر بھی جاؤ, آپ باہر کہیں ٹریول کر لو, آج بھی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق الحمدللہ ہمارے مجتہدین تمام تر ضروریات کے مطابق آپ کو راستہ دکھا دیتے اور آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹرز کے حوالے سے دیکھ لے, علاج اور معالجے کے حوالے سے دیکھ لے, جو آج سائنس نے یہ چیزیں کشف کر لی ہے, اور آج بھی ہمارے مجتہدین دین کے اصولوں کے مطابق, کیونکہ ہمارا دین کامل ہے, آپ کے ہر سوال کا, کوشچنس کا جواب دے دیتے ہیں. اور چوتھی کوالٹی وہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ریلیجنز ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہو, آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو الاؤ نہیں ہے ان کے دین کے حوالے سے کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دین ان کا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. واحد دین اسلام ہے جو مناظرے کی دعوت دیتا ہے, جو ڈسکشن کی دعوت دیتا ہے, جو مباہلہ کی دعوت دیتا ہے, جو امام رضا علیہ السلام نے جو ہے دنیا کو دعوت دے دی کہ آ جاؤ اور آ کر مجھ سے مناظرہ کرو. اور پانچویں کوالٹی ایزی لینا, ہر احکام اس کے اندر ما لیس للانسان الا ما سعى وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سورہ حج آیت نمبر 78 میں خدا فرما رہے کہ دین میں کسی بھی ایسی چیز کو تم پر لاگو نہیں کیا, واجب نہیں کیا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو, جو تمہارے بس کی بات نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ دین اسلام کو جو کوئی سمجھنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کس قدر خوبصورت, کامل, مضبوط, آسان اور ایزی دین ہے. اور یہ 5 کوالٹی آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو دوسرے پوائنٹ تھا کہ کیا خطرات ہمارے دین کو لائق ہے, امام علی علیہ السلام مستدرک الوسائل میں اور اسی طرح جعفریات صفحہ نمبر 242 میں اور خصال جلد نمبر 2 میں ہے, من رق ثوبہ رق دینہ, جو کوئی زمانے کے ساتھ چلے اور اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہے وہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ کون کون سے تھریٹس ہے جو ہمارے دین کو لاگو ہے, خطرات ہے جو ہمارے دین کو درپیش ہے, کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنا اور دین کو پیچھے چھوڑ دینا, یا میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے, یا دین کے نام سے دین نما چہرے جو آ کر آپ کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حرام لقمہ
یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو ایک دیندار کو دین سے دور کرنے میں طاقتور ثابت ہوا ہے. اور بڑے بڑے مومنین عابدین لقمہ حرام کی وجہ سے ایک پل میں 80 سال کے عبادات کو گنوا بیٹھے ہیں. پروردگارہ اس قدر ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے کہ حرام لقموں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو بے نیاز فرما دے. اور جو تیسرا پوائنٹ تھا کہ کس طرح ہم اپنے دین کی حمایت کرے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ دین کو پہچاننا ہوگا، سیکنڈ یہ کہ دین پر عمل کرنا ہوگا، اور تھرڈ یہ کہ دین کو بچانا ہوگا. ہمیں ٹائم نہیں ہے، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں دعا کرنا چاہوں گی پروردگارہ ہمیں دین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں دین کو بچانے کی اور دین کے ذریعے اپنے آپ کو ہر شر اور آفات سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے. باب الحبائج ام البنین کے لال حضرت عباس کا واسطہ ہے، ہمارے جوانوں کو غیرت دینی عطا فرما دے، دین کی غیرت کا زیور پہنا دے، ہمارے بچیوں کو حیا کا زیور پہنا دے، ہمارے جوانوں کی عاقبت بخیر فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم فرما دے. پروردگارہ جیسے علی چاہتا ہے، جیسے حسین چاہتے ہیں، ویسے ہی دیندار اور آزادار بننا نصیب ہو. ہمارے مرحومین کی درجات کو بلند فرما دے، ہماری آزاداری اپنے بارگاہ میں قبول اور ہمارے تمام تر بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. بہت اختصار کے ساتھ ایک وظیفہ بتاتی چلوں حضرت آیت اللہ عظمیٰ نقودکی سے اور مجتہدین سے ہے کہ آپ جو ہے 3 دن کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کی نیت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اس طرح کے الحم پڑھ لیجئے گا، قل هو اللہ پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد 100 ٹائمز یا حیو یا قیوم. یہ 2 دن آپ پڑھ لیں اور تیسرے دن کو آپ گروی رکھیے گا. جس دن آپ کی دعا پوری ہو جائے اس دن آپ یہ پڑھ کر زیارت ابوالفضل العباس پڑھ کر کچھ نذرانہ حضرت عباس کی خدمت میں آپ دے دیجیے گا. پروردگار عالم آپ کے تمام تر مرادوں کو پوری فرما دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.